الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانیوں سے یعنی دیہاتیوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی، اور پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، یعنی گرنا چاہتی تھی، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائیگی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا، یعنی بھید راز بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے تو سب سے پہلے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے معذرت کی، پھر آگے چلے تو ایک نابالغ بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، پھر ان سے کہا گیا کہ آپ نہیں رہ سکتے، تو آخری معذرت انہوں نے کی تھی، آخری معذرت حضرت خضر علیہ السلام نے قبول کی تھی۔ پھر اب یہ چلے، پھر یہ دونوں مزید جو ہے آگے بڑھے، تو پھر یہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے دعوت کرنی قبول نہ کی۔ یہ جو ہے شہر انطاکیہ کے پاس گئے، خوبصورت ایک شہر تھا جو چاروں طرف سے پہاڑی سے گھرا ہوا تھا، 5 پہاڑیاں تھی، بیچ میں یہ شہر تھا، اس میں نہریں تھی، پانی کے چشمے بہتے تھے، اور اس کے علاوہ مضبوط دیواروں سے یہ شہر جو ہے بنا ہوا تھا، لمبی لمبی دیواریں اس کی تھی۔ لیکن ان شہر والوں کا، ان گاؤں والوں کا یہ معمول تھا کہ مغرب کے وقت یہ جو ہے اپنے گاؤں کا فصیل کا دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اب چاہے کیسا ہی شخص کیوں نہ آ جائے، کیسا ہی مجبور کیوں نہ آ جائے، کیسا ہی پریشان کیوں نہ آ جائے، کیسا ہی مسافر کیوں نہ آ جائے، کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ 2 مقدس حضرات جو ہے مغرب کے وقت کے بعد وہاں پہنچے، اب ان سے دروازہ کھلانے کی انہوں نے درخواست کی۔ اب یہ گاؤں والے دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب یہ گھوم پھر کے آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، بھوک ان کو لگی ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کھانا مانگا تھا۔ بھوک لگی، اچھا ٹھیک ہے دروازہ تم نہیں کھول رہے ہیں، کم سے کم کھانا تو باہر بھجوا دو، ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ چونکہ جب یہ مہمان تھے ان گاؤں والوں کے تو ان کے لیے لازم تھا کہ ان کے مہمان نوازی کھانے سے کرتے، انہوں نے کھانا پیش نہیں کیا تو گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ الغرض جو بھی ہے، اب ان کو بھوک لگی بھی تھی، کھانا بھی انہوں نے جو ہے پیش نہیں کیا، نہ دروازہ کھولا اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ کھانا جو ہے ان کو پیش کیا۔ آئی گئی جو ہے وہ رات گزر گئی، اب جو ہے جب صبح ہوئی تو اب یہ دونوں گاؤں میں چل رہے ہیں، شہر کو دیکھ رہے ہیں، سڑکوں کو دیکھ رہے ہیں،
تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو ملاحظہ فرمایا جو اونچائی میں 100 گز تھی. 100 گز جو ہے اونچی دیوار تھی، وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی، اب ان قریب گرنے ہی والی تھی. اب یہ دیوار کو سیدھا تو یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے کسی بھی طرح سے. اب وہ دیوار کے گرنے کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں. حضرت خضر علیہ السلام جب اس کے پاس سے گزرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی تھی، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرا، ایک دم سیدھی ہو گئی دیوار. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے جو ہے وہ گاؤں والوں سے خفا تھے. آپ ایک تو یہ کہ رات بھر باہر رکھا، کھانے کو بھی نہیں دیا. مزید یہ کہ جب گاؤں میں پہنچے تو کوئی کھانے کے لیے پوچھ ہی نہیں رہا ہے، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب مزید یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی ایک بڑی پریشانی کو 100 گز اونچی دیوار جو گرنے والی تھی، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا. تو آپ کو پیش آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی یہ کہ آپ ان سے کہتے میں دیوار سیدھی کر دوں گا، لیکن تم کو اجرت میں کھانا دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے یا کچھ دینا پڑے گا، تو ہمارے جو ہے آج کا گزر بسر ہو جاتا. آپ نے بغیر اجرت کے جو ہے ان کی دیوار آپ نے جو ہے وہ صحیح کر دی. موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ آپ کا اعتراض سنا آپ نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ میری اور آپ کی جدائیگی ہے. یعنی اب جو ہے آپ مزید جو ہے ہم دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے. آپ کو تو جدائی ہونا پڑے گا، آپ کو جدا ہونا پڑے گا، الگ ہونا پڑے گا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. 3 واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، کشتی والا، بچے کو قتل کر دینے والا اور دیوار والا. بظاہر تو ایسا لگا کہ میں نے غلط کیا ہے، صحیح نہیں کیا ہے، لیکن اب سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کا بھید کیا ہے، اس کے پیچھے کا جو ہے وہ راز کیا ہے. اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا، بھید بتاؤں گا، راز بتاؤں گا جن پر آپ کو صبر نہ ہو سکا. اس کے پیچھے کا پس منظر کیا تھا ان قریب جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ہر ایک واقعے کے پیچھے کا پس منظر بتایا کہ میں نے کشتی کو کیوں عیبدار کیا، میں نے بچے کو کیوں قتل کیا اور دیوار کو میں نے کیوں صحیح کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم